عرب دی تاریخ اٹھا کے ویکھی وہ لوگ بتاں دی پوجا کرتے سن. کی کرتے سن لوگ؟ وہ لوگ بتاں دی ہاں ماشاء اللہ بتاں دی پوجا کرتے سن. انہوں اپنا الہ سمجھتے سن. بتاں اپنا مشکل کشا سمجھتے سن. انہوں اپنا حاجت روا سمجھتے سن. انہوں سجدے کرتے سن. الہ سمجھتے سن. اپنا مالک سمجھتے سن. اور پھر یہ کرنا کہنا کہ یہ سارے مشکل کشا ہیں اور یہ سارے مشکل کشا اور حاجت روا. جس شہر کی ضرورت پانی پینی انہوں بتاں دے کولوں جا کے مانگی اتے عرض و معروض کرنی. کسی نو بارش کی ضرورت پئی ہے تو بتاں کول جا کے منگی آخنا پھر ایک میں ایک بت نہیں ایک ایک جی دے کئی کئی بت اور پھر ہر علیحدہ علیحدہ محکمے دے رب. مثلا ایک میہ پان والا رب، دوجا دھوپ چڑھان والا رب، تیجا بدل لیا والا رب، پنجواں جہاں کوئی ہور کام والا رب. جن شعبے زندگی دے اونے ہی رب بنائے. اور پھر ایک ایک جی دے کئی کئی رب پہ کچھ ڈیرے تے تر چھڑے، کدی ڈیرے تے دل کیتا عبادت کرن تے یا کوئی گھر بنا کے تر چھڑے، ایک سفری بنا چھڑیا. اور جنہ مالدار وہ جہا رب، مالدار یہ سونے دا رب بنا لیا، گھٹ مالدار یہ چاندی دا رب بنا لیا، ادو گھٹ مال دے پتل سلور ترامے دا رب، ادو گھٹ مالدار پتھر تے مٹیاں دے رب بنا لیا. پھر کئی کئی رب ایک ڈیرے تے رب بنا چھڑیا، اوتھے عبادت کرن دے دل کیتا ایک اوتھے بنا لیا. ایک گھر واسطے رکھ چھڑیا، ایک سفری رب ستواں دا بنا کے جیب چ پا چھڑیا. دل کیتا رب دی عبادت کر لی، دل کیتا ہی نہ گرمیاں چ رب نے پیاس چوکھی لگ جائے، رب شیشے دے گلاس گھول کے پی چھڑیا. یعنی جہلیت دی انتہا سی. تو انہوں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے سن. انہوں بتوں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے سن. سمجھتے سن یہ ساریا مشکل حل کرنے والا، ساریا مشکل حل کرتے ہیں، ساریا حاجت جہاں وہ پوریا کرتے ہیں اور سانو رزق دینا ہے. دھیاں دین والا رب ہے یا پتر دین والا رب ہے یا میہ پان والا رب ہے یا بدل چڑھان والا رب ہے یا بدل وسان والا رب ہے. آ جڑا غریبی دور کرنے والا رب ہے، آ امیر کرنے والا رب ہے، آ فلاں قسم کا رب ہے، آ فلاں کام والا رب ہے. یعنی جن محکمے علیحدہ علیحدہ محکمے کا ایک ایک رب. تو لوگ انہوں جا کے سجدے کرتے سن. کی کرتے سن بولو؟ خالق کائنات نے ویکھے اشرف المخلوقات ہو کے ڈگدے بتاں کنے رب نو گل گوارا نہ ہوئے. خالق کائنات نے گل آخیا میرے محبوب میرے مالک کو حکم ہو. خالق کائنات حکم فرمایا میرے پیارے حبیب سارے ذرا اس پہاڑی تے کٹھیاں کر. یا اللہ پھر فرمایا کٹھیاں کر کے ذرا انہوں تبلیغ کر دے. سارے لوگوں پہاڑی تے اکٹھیاں کر کے خالق کائنات دے پیارے پیغمبر نے فرمایا گل کرو بھائی میرے تے کوئی شک آخے نہیں، کدی کوئی جھوٹ دا گمان میرے تے کر دو، نہ نہیں تو بڑا امین سچا ہے اور تو اج تک نہ کہ ایمانت چو خیانت نہیں کیتی، جھوٹ نہیں بولیا، جیڑی گل کر دے وہ سچی کر دے، وہ صحیح کر دے، وہ درست کر دے، امانت چو خیانت نہیں کر دے. فرمایا پھر کہ بالکل میں اپنے احترام یعنی وہ نہ لینا، میں احترام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، تسی بالکل سچے ہو، اج تک جھوٹ نہیں بولیا، جھوٹ دا گمان بھی تواڈے وال نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ایک، کوئی الہ نہیں. بولو ایک گل رکھ کر جا بعد رات کہتے ہیں لو جی کسی دے جھوٹے رب نو برا نہ آخو تاکہ تھوڑے سچے نو برا نہ آخو. نبی پاک نے پہلا باطل دی تردید کی ہے پھر حق کا اعلان کیا. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی سجدے بھی لائق نہیں، کوئی پوجا بھی لائق نہیں، الا اللہ ایک اللہ، الا اللہ ایک اللہ. وہی پوجا دی لائق ہے، وہ سجدے دی لائق ہے، وہ عبادت دی لائق ہے. تو پہلے باطن دی تردید کی تھی پھر حق کا اعلان کیا. عرض کر رہا تھا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ایک اللہ. بولو کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں ایک اللہ. انہوں نے آخیا ہے یہ سڈے رب جڑے اصا بنائے نے کوئی نہیں ایڈے ایڈے قیمتی رب
نبی پاک نے فرمایا تاڈے رب نے یہ پوجا دی لائق نہیں ہے، پوجا دی لائق نہیں ہے، سجدے دی لائق نہیں ہے، عبادت دی لائق نہیں ہے۔ انہاں آخیا پہ ساڈے اینے کام چلان والے تے انہاں سارے رباں دے تھاں ایکو رب ہی کام کرے گا؟ فرمایا میرا رب جو چاہے کر سکتا۔ انہاں آخیا بھی گل عقل قبول نہیں کر رہی، اینیا بندیاں اینیا کما اینے رب جتھے ہونا انہاں رباں دے تھاں پھر اے تے سامنے دستے نہیں آ سانو رب پتر دیندا یا دھیاں دیندا، آ ساڈا فلانا مشکل کشا ہے، آ ساڈا فلانا مشکل کشا ہے، فلانی مشکل حل کردا ہے، فلانا کام ہوے تے اسی اے دے لگی جائیدا، فلانا کام ہوے تے اے دے لگیا جائیدا، لہذا انہاں نوں چھڈ کے اسی کدھر جائیے؟ انہاں نوں چھڈ کے اسی کدھر جائیے؟ فرمایا رب وال، رب کولوں منگو۔ نبی نے کیا کیا؟ بولو بھی، نبی آخیا رب کولوں منگو۔ انہیں آخیا رب کتنے وے؟ فرمایا نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرا رب تخیل وچ نہیں آتا، تصور وچ نہیں آتا۔ آخر رہندا کتنے وے؟ فرمایا لا مکان۔ فرمایا لا مکان۔ انہیں آخیا کہ سانوں کسی شے کی ضرورت پی جائے یہاں تے چٹ ہے رب کو جا کے ٹر جی تیرے کو کچھ منگ لی جائے، تیرا رب جہاں تسنا پیا اس رب کو جائیے نہ وہ عقل آئے نہ تخیل آئے نہ تصور آئے تو جائیے تو نالیا نہ لا مکان پھر نہ وہ کوئی جائیے تو جائیے کتنے ملیے کنوں؟ جدو ایک بندہ کوئی سامنے شاید پی ہو ایک آخری وجود کو منگ جہاں دستا بھی نہیں، بظاہر تے عقل نہیں نا قبول کر کی خیال وہ ہاں نہ جواب تو دیو نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہیں آخر بھی یہاں نے ایک سامنے دستے ہیں وہ دستا بھی نہیں، یہاں کے کول لگیا چاہیے وہ لا مکان کتوں منگا گے؟ فرمایا میرے پیارے حبیب کی کہتے ہیں یا اللہ آتے ہیں بھی ادھر سے کام پوے تو سامنے بوا نہ دروازہ کھولیا تے اندر بیٹھے نے اندر اصا کرے نے رب تو انہوں کو لیا منگ سانو پی جا ضرورت تیرا رب دسے بھی نہ عقل بھی نہ آئے لا مقام ہی ہوئے اسی کدے کو منگیے؟ فرمایا محبوبہ جی ادو پھرتے ہیں تو میں نہیں پھرن دینا یہاں آخ مننا وہ بنو موی دروازہ دس دیں ممی بولو تو صحیح ممی دروازہ دسنا یا باری تعالی فرمایا بھائی تسی مانگ لیا جی جو منگو گے ملے گا۔ آخر نہ کو جو مانگنے ملنا تیرے رب کو اسی کتنے جا کے منگا رب تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ انہوں کہہ انہوں آخو تھی رب نو منا دروازہ میں دسنا جی بت دستے ہیں انج دھیان مارو گے تو ادھر دروازہ ہوئے گا اتوں منگیا جی جو منگو گے ملے گا کہڑا دروازہ فرمایا بلاؤ اللہ جاؤ بتانو چھڈو میرے نبی دے در دے اتنے آؤ بتانو چھڈ کے میرے نبی دے بولو بتانو چھڈو تو میرے نبی دے در تے آؤ جو منگو گے ملے گا مجرم نو معافی مل جائے گی مجرم نو اور بھی جو کچھ منگو گے میرے نبی دے در تو ملے گا جو بھی منگو گے میرے نبی دے در تو خالق کائنات نے بت چھڑا کے دروازہ نبی دا دسیا آخیا بتاں دے در تے نہ جاؤ میرے نبی دے در تے کتنے آؤ بولو میرے نبی دے در تے رب تے بت چھڑا کے نبی ال کردا ہے جہاں نبی دے در تو ہٹاندا ہے پتہ نہیں مڑ پیوں ال گلو دو ہی دروازے ایک نبی دا دوجا بتاں والا کی خیال ہے دوجا بولو بھی دوجا جنہوں نے وہ رب سمجھتے سن ایک نبی دا دروازہ رب نے بت چھڑا کے نبی ال کلیا یہ آدھا نبی دا چھڈ پھر واپس جا مگر نہیں دنیا چھڑ دیا گے سرکار مدینہ دا در اقدس نہیں چھوڑ اور یہ گل یاد رکھ لے جڑا نبی دا دروازہ چھڑائے سمجھیے انہوں نے جڑے نبی پاک دے در سے نہیں سن آتے تو ادھر ہی رہتے تو بہرحال فرمایا آؤ جو منگو گے ملے گا جو منگو گے بولو جو منگو گے انہیں آخیا سانو میہ کی ضرورت پی سی جا کے آنے سانو بارش کی ضرورت پی منگنے سانو تیاں مل جانگیاں پتر اسی سارے انہوں کو منگنے فرمایا میرے نبی کو جو بھی منگو گے ملے گا میرا نبی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں کی کر رہے ہیں بولو خطبہ جمعہ
جمعے شریف دا دن ہے، رب دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک رابی آیا، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جان کملی والے ہو، اے رب دے پیارے پیغمبر میرے ماں باپ نثار ہو جاون۔ فرمایا او اے رابی کدھر آئے ہو؟ محبوبہ ہر شے پیاسی تڑپ گئی، چوپائے پیاسے تڑپ گئے، انسان پیاسے تڑپ گئے، میرے محبوبہ جے بارش نہ ہوئی۔ خاموش بھائی کی کوئی خاص گل تہاڈی ہو رہی ہے؟ کرنا فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، وہ جس لئے دوست رابی عرض کردہ پیا، اے میرے پیارے آقا ہر شے پیاسی تڑپ گئی، میرے محبوبہ ہر شے پیاسی، بارش نہیں ہو رہی، چوپائے پیاسے تڑپ گئے، انسان پیاسے تڑپ گئے، زمین جل گئی، میرے پیارے پیغمبر جے بارش نہ ہوئی فصل بھی نہیں اگے گا، قحط سالی پہ جائے گی، مخلوق بھوکھی مر جائے گی، میرے رب دے پیارے محبوب اے میرے پیارے آقا فرمایا پھر چاہتے کیوں؟ حضور بارش چاہیے، میرے پیارے پیغمبر دا انگلی دا اشارہ ہویا، ادھروں بدل دوڑے آندے نے، ادھروں بھی بدل دوڑے آندے نے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاسوں بدل دوڑ کے آ رہے ہیں، بدراں نے آ کے دوستا گھل گئے بدل اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہے، یعنی زوردار بارش شروع ہو گئی ہے، بارش برس رہی ہے، اور دوستا اس حد تک صحابہ پاک دیاں داڑیاں تر ہو گئی، کپڑے مبارک بھیج گئے، اور دوستا بارش برس رہی ہے، جمعے والے دن بھی بارش، ہفتہ بھی بارش، اتوار بارش، پیروار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات پھر اگو جمعہ آیا، اوہو ارابی پھر دوڑ ہے، اے رب دے پیارے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ہر پاسے پانی پانی ہو گیا ہے، ہر پاسے پانی۔ تو سمجھ آ رہی ہے بخیلوں کو؟ ماشاءاللہ کو سبحان اللہ کو جزاک اللہ، جی اینی توفیق نہیں تو انا للہ ہی صحیح، کچھ پڑھو مرو تو صحیح، میرے پتہ لگے میری گل سمجھ دینے تم عرض کرنا پیا سامنے عرض کی کملی والے پانی پانی ہو گیا ہے، ہر پاسے پانی ٹبیا ٹویاں چ پانی، ٹلیاں تے پانی چڑھ گیا ہے، محبوبہ کوٹھے ٹہن لگ پے نہیں، میرے محبوبہ کوٹھے ٹہن لگ پے نہیں، ہوں تے پانی پانی ہر پاسے نظر آتا ہے دوستا، مگر بارش 8 دن مسلسل برستی رہی ہے، برستی رہی ہے، بارش بس نہیں ہوئی، پر کیویں ہوندی؟ بادشاہ حکم دے کسی رایا دے کسی بندے نو یا سپاہی نو کہ تو اس جگہ تے کھڑیا رہنا، اے ڈیوٹی سر انجام دینی آ۔ سپاہی دی مجال ہے کہ لامبے ہٹ جائے؟ بولو تے صحیح، سپاہی دی مجال نہیں لامبے ہٹ جائے، کی خیال ہے؟ ہٹ سکتا ہے؟ حکم بادشاہ دا ہوئے سپاہی ڈیوٹی تو ہٹ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا نبی ہے خدا دی خدائی دا بادشاہ، ساری مخلوقوں کی رائے، جب میرے نبی نے بدل حکم دیتا تو بسنا، بدل بستا وہ بادشاہ حکم کرے گا تو بدل بس کرے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، مل کے کہہ دو اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کو اونچی پڑھو کچھ نہیں ہو جائے، نہیں تو انہوں پولیس پہ چلیو کی ہو گیا یہ مل گیا کو اللہ اللہ شاہ کونین جلالت، اللہ اللہ شاہ کونین، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے،
عرض کرنا پیا سامعین بادشاہ نے حکم دیتا بارش برس رہی ہے تو 8ویں دن پھر عرابی آندا پیا حضور ہر شہر اڑ گئی فرمایا کی چاہنا ہے محبوبہ بارش بس ہو جائے می وسنا بس ہو جائے میرے نبی نے پھر انگل دا اشارہ کیتا او انگل جڑی اٹھے تے ڈبا ہویا سورج واپس آ جائے او انگل اٹھے جدے چند نال 2 ٹکڑے ہو جاون او انگل اٹھے جدے نال درخت اشارے نال ٹر کے آ جان او انگل جڑی پتھراں نو کلمہ پڑھان والی ہے او انگل جڑی جابر دے بچیاں نو زندہ کرن والی ہے او انگل جڑی بکری پجی ہوئی دیاں ہڈیاں نو دوبارہ ثابت بکری بران والی ہے او انگل مبارک اٹھی تو کی ہویا جدو انگل اٹھ گئی ادھر دا بدل ادھر دوڑ جانا ہے مشرق والا مغرب والے پاسے مشرق دا مشرق وال مغرب دا مغرب وال شمال جنوب آپ بدل دوڑ جانا پیا جدو نبی نے حکم دیتا تے بدل بسنو بس ہو گئے تو عرض کرنا پیا فرمایا بت نے تینوں میہ کی دینا ہے وہ جڑا خود پجدا ہوے تے سامنے نہیں ہو سکتا جڑا صبح تو لے کے شام تک دھوپ چلدا ہے وہ خود بخود ایک اندر نہیں جا سکتا وہ جڑا باہر جے بس بھیجدا ہوے تو خود بخود کسی کمرے یا چھت والی تھان تے نہیں ہو سکتا او دے کولو کی منگنا ہے منگ او دے کولو جدے کولو جو منگے گا وہی مل جائے گا امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جوہر البحار شریف 411 دے اوپر فرماندے نے پائے آ فرمان جدو رب نے ہر فرمایا محبوبہ میں ہر شے چھڑا کے تیرے در وال بھیجنا پیا اے میرے پیارے پیغمبر اپنا آئے یا بیگانہ دشمن آئے یا دوست موافق آئے یا مخالف میرا محبوبہ جڑا تیرے دروازے پہ آئے جو بھی آئے جو منگے خالی نہ جائے محبوبہ جو منگے جدو آئے جیڑا آئے جو منگے عطا کر کے کرنا ہے کیونکہ میں بت چھڑا کے تیرے وال کرنا جو تیرے دروازے تو خالی کوئی نہ جائے تیرے دروازے تو آقا در پہ جو تیرے آئے گا جھولیاں بھرتا تسی بھی بڑھو آقا در پہ جو تیرے آئے گا جھولیاں بھرتا جود و سخا ہے تیرا تجھ پہ درود اور سلام تو میرا محبوبہ جرا تیرے دروازے پہ آئے خالی بولو خالی نہ جائے جرا تو دوستا کوئی بارش منگن واسطے آ رہے کوئی کچھ منگن واسطے آ رہے تو کسے طریقے واسطے آ رہے فرمایا میرے نبی دے در تے آؤ بولو میرے نبی دے اگر لکھاں جرم کر لینی پھر بھی میرے نبی دے در تے آ جا پھر بھی معافی مل جائے گی پھر بھی معافی بھی ایسے دروازے تو ایک رابی جدوں میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا اے قرآن کریم دی آیت پڑھ لئی لا تعداد گناہ بے حساب گناہ بہت زیادہ گناہ نہیں چل پیا سرکار دی بارگاہ وال حضور دا میں وصال ہو چکیا ہے حضور بظاہر ساڈیاں نظراں تو اوجل ہو چکے نہیں اور دوستا سرکار مدینہ دا وصال ہو گئے ارادی چلدا پیا سوچ آ گئی چلا سرکار دے در تے معافی ہو جائے گی سب جاندا پیا ارادی جاندا پیا چلدا چلدا ارادی کتھے پہنچیا جدوں مدینہ پاک وال منہ کر کے سفر شروع کر دیتا جدوں مدینہ پاک دا علاقہ شروع ہوندا ارادی جیڑا انہیں کھا کے مدینہ اٹھا کے سر وچ پا لے کی کیتا بولو کھا کے مدینہ بولو تے صحیح اوے اچھی بولو بے سلوکیا ٹبرا انہیں کھا کے مدینہ اٹھا کے صدقے جاواں تیری سوچ تو ارابی آخیا اے او کھا کے جڑے نبی دیاں جوڑیاں چوری کہڑے جوڑے جنہ جوڑیاں نو رب دا عرش بوسے دیندا ہے اور یہ جوڑیاں نال کیوں کہ اس جوڑے نے نبی دیاں تلویاں نو چنے اور تلوے کہڑے نے جن کے تلووں کا آب
حیار آدھے بریلوی رحمت اللہ نے یہ جن کے تلووں کا دومن ہے بے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا کرنا پیا او رابی نہ لینے پاک نو بوسا دین والی خاک آ تین کھا کے مدینہ دا بھی ایک واقعہ سنا جاواں کھا کے مدینہ دا کی مقام ہے وہ خاک جڑی نبی دیا جوڑیا نہ لگ جائے اس خاک دا کی مقام ہے ایک معجزات محمدی صفحہ 411 والے کی لکھ دینے پائے آ فرمانے یہودی انا ہو گیا کون ہو گیا بولو یہودی بولو کون ہے انا ہو ڈاکٹر کو گیا حکیماں کو گیا طبیباں کو گیا بڑا علاج کرایا تو پر انا وال کتوں نہیں سمجھا میری انا وال بڑے علاج کرائے انے نے کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوں بنائی واپس نہیں آؤں بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر انہوں کو گیا حکیماں کو گیا طبیباں کو گیا بڑے بڑیاں دوائیاں اور بڑے بڑے علاج معالجے کرائے مگر کوئی دوائی کوئی کارگر ثابت نہیں دی پئی نتیجہ کی نکلیا جس لئے وہ یہودی مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو کی ہویا وہ دی بچی جڑی در پردہ مسلمان ہو چکی ہے انہیں ویکھیا جدو باپ مایوس بیٹھا انہیں کیا ابا جی دس میری بچی کی گل ہے ابا جی کی گل بڑے پریشان ہو پترا پریشان اس واسطے ہاں ساری عمر ان ٹھیڈیا تے تکیاں وچ لنگ جائے گی ابا جی جے آکھو تے پھر ایک طبیب دی دس مینوں پئی ہے ایک حکیم دی دس مینوں پئی ہے سنیا لا علاج مریض وہ صحت یاب ہو جاندے نے جہاں کدھروں آرام نہ آتا ہو جا کے آرام آ جانا ہے ابا جی جی آخو تو میں وہ دوائی لیا پتر کہڑا حکیم ہے ابا جی تسی حکم دیو تو میں دوائی لیا اس نے کہا جا میری بچی جا کے دوائی لایا حکیم کو جانا پیا تبھی حکیم کو چلیے بی بی دوائی لین واسطے بی بی تیری سوچ تو نثار جاواں تیری عقل تو قربان تیری عقیدت تو میرے جا لکھاں قربان بی بی جا رہی ہے چاہتی ہے بھائی چلدی چلدی کتنے پہنچ دی ہے بھائی میرے نبی پاک دی نالین پاک کول پہنچ دی ہے بھائی میرے محبوب دیا جوڑیاں پاکاں کول پہنچ دی ہے بھائی کہ جوڑے مبارک او جوڑے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو دوست مرض کرنا پیا او نہ لینے پاک او نہ دے کول بی بی پہنچ دیے پئی نہ لینے پاک نہ لوگ جڑی نہ لینے پاک نال جیڑی مٹی لگی ہوئی ہے جیڑی گرد شریف جیڑی تور شریف جیڑی خاک شفا شریف سبحان اللہ نے کہہ دیو بخیلو خاک شفا شریف خاک آلوں لوہار سونے والی قوم میں ساڈا واہ خاک شفا شریف صدقے نبی پاک دی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی نے حضور دے جوڑے چاڑ لائے خاک شفا شریف اکٹھی کر لے لے کے واپس گئی جدو پیراں دی آہٹ دا آواز سنیا یہودی نے میری بچی آ گئی ہے ابا جی آ گئی ہیں دوائی مل گئی ہے ابا جی دوائی مل گئی ہے کی کہندا سی ڈاکٹر
ابا جی پہلی سلائی نال ٹھیک ہو جاؤ گے، پہلی سلائی نال ابا جی پہلی سلائی نال ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جس نے لیا سلائی لیا کے جس نے اکھ وچ پائی جس نے کی ہویا آلی سلائی باہر نہیں آئی، دنے آسمان دے ستارے نظر آ گئے۔ جنہیں آسمان دے ستارے نظر آ گئے۔ پھر دوجی سلائی لائی ادھر اکھ وچ پائی جس نے بھی باہر کڈی یہ بنائی بھی واپس آ گئی، کہندا مرحبا شاباش بیٹی، بہت اچھے بیٹی، بہت خوب بیٹی، کہڑا ایڈا پیارا حکیم، ایڈا اللہ حکیم، ایڈا قابل حکیم، کہڑا بیٹا ایڈا شاندار تینا لائق حکیم۔ ابا کی پوچھنا تینوں اکھ مل گئی، ابا حکیم دا کی پوچھنا تینوں اکھاں مل گئی، تینوں بنائی مل گئی ہے حکیم دا پترا، دس اس حکیم دا جا کے شکریہ ادا کریے، مشکور ہوئیے حکیم کول جا کے او دا شکریہ ادا کریے۔ پترا میری ساری عمر چھڈیاں وچ لنگ جانی تھی، مینوں سکون مل گیا۔ حکیم نو ویکھا چل کے او کیڑا ایڈا قابل حکیم، او کیڑا اینا لائق حکیم، او کیڑا اینا اچھا حکیم ہے، او اینا کیڑا فرسٹ کلاس تے لائق ایڈا سیاںا حکیم، دا شکریہ ادا کریے۔ اس آخیا ابا جی کی پوچھ دو ٹھیک ہے تمہوں اکھاں، اس آخیا پترا دس دی کیوں نہیں، پترا دس دی کیوں نہیں، اس آخیا ابا جی ایک شرط ہے جی ضرور پوچھ دے ہو ایک شرط ہے۔ پترا کی ہے ابا میں حکیم دا نام تے دس نہیں ہے، جی حکیم نو برا نہیں آخنا دے، جی حکیم نو اس آخیا چلی کڑی نہ ہوئے دے مینو اکھاں مل گئی میں خام خواہ حکیم نو برا آخنا۔ اس آخیا ابا میں تیری فطرت نو جان دیا، اس آخیا مینو اکھاں مل گئی میں خام خواہ حکیم نو برا آخنا۔ اس آخیا ابا ہوں تو آنا پیا میں تیری فطرت نو جان نہیں ہے، تیری فطرت چنگی نہیں، تیری فطرت بولو تیری فطرت ابا تیری فطرت نہیں چنگی۔ اس آخیا چلی کڑی نہ ہوئے تو دس حکیم کیڑا حکیم وہ نام دس۔ میرا خیال ہے جدو بچی نے نام دسیا میرا خیال ہے زبان اسی قلعہ میاں سنگھ والے مولوی غلام رسول صاحب کی استعمال کر بچی پتا دس دی، بچی پتا دس دی آدھی ابا جی سنو پھر ویسے وہ مزاد ممکن کہ واقعہ مکے کا، چونکہ آپ نے مدینہ پاک چلو آپ لکھ دینے پائے آپ فرمانے وہ بچی ہوں لگی یہ پتا دسن آندھی مدینے شہر دے وچ رہن والا، مل کے ذرا کہہ دو مدینے شہر دے وچ، مل کے بابا دے بلند مدینے شہر دے وچ رہن والا، اے مدینے شہر دے مدینے شہر دے وچ رہن والا، تے خدا دے عرش تے جا، خدا دے خدا دے عرش تے جا، مل کے کہہ دو او دل بند مائی آمنہ دا، او دل بند مائی آمنہ دا، تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا، تے قدیمی شہنشاہ علی گرانا، ایک قدیمی شہنشاہ علی گرانا، حسین و حسن دا غم خار
نانا اس آخیا کڑی تیرا بیڑا رڑ جائے اس آخیا پیو تے میں آخیا سی نا تیری فطرت چنگی نہیں اس آخیا کڑی ناس ہوئیے تیرا بیڑا رڑ جائے اس آخیا پیو میں پہلا آخ لیا سی نا تیری فطرت چنگی اس آخیا میں کیوں نہ بولا کڑیے تیرا بیڑا رڑ جائے میرا چھڈیا کھ نہیں ہوں میرا کڑیے نہ سوئیے تیرا بیڑا رڑ جائے میرا چھڈیا میں تے لوکاں آندا سا کچھ نہیں جے نبی دینا ہوں میں لوگوں آخر آخنا کھانا خراب دیا پترا تین اکڑا مل گئی میں تے لوگوں آتا سا نہ جاؤ کی آتا سا نہ جاؤ جاؤ ہوں جدو میں لوگوں کو رکھنا جدو اپنی اکھان کی ویری گئی ادو ٹر گیا ساری ویری یہی ہے آتا نہ جا کڑیے تیرا بیڑا رڑ جائے مینو چھڈیا کسی گل جوگا نہیں ہوں کڑیے تیرا لے ہوں اسے گل میں لگا دوران ذرا توجہ نال کڑیے تیرا بیڑا رڑ جائے کڑیے تیرا بیڑا رڑ جائے سانو کسی گل جوگا چھڈیا ہالی سمجھا نہیں تم اور کڑیے تیرا بیڑا رڑ جائے کڑیے تیرا بیڑا رڑ جائے سانو کسی کا نہیں ایسا سدیا تو نہیں اپنے آپ ہی آ گئی ہے اس آخیا کڑیے تیرا بیڑا رڑ جائے سنی مولوی سانو کھلو نہیں ہوئے دے کڑیے تیرا بیڑا رڑ جائے کی کیتا یہ سانو کسی گل جوگا نہیں چھڈیا مولوی جی گل کرو اس آخیا نہیں سدیا تو نہیں وہ اپنے آپ ہی آ گئی آؤ جا آن جان ہوئی آئی جا آگے آن جان ہوئی آگے لو ہاں جی کوئی گھر آ جائے تو ڈکیا جا ہو میں دیا بھن کدو روکیا جائے میں کہا پر مولویو ایک گل مینو دسو میں تو حیران ہو گیا ٹی وی ویکیا سا جی ادھر کسی ویکیا ہو تو دسو جس لئے حضرات اب آپ کے سامنے شریمتی عزت محب شریمتی اندرا گاندھی خطاب فرمانے والی ہیں 7-7 فٹ لمبیاں داڑیاں لتر جڑے مراب سے 13.5 من وزن ایک مولوی کا بیٹھے نے وہ آ رہی ہے چھیل چھبیلی سدکے مولوی تے ذوق تو قربان آ رہی قرآن کی آندا ہے عزت کدے واسطے وے اللہ رسول تے مومناں واسطے عزت میں وڈے وڈے شیخ القرآن انہوں قرآن بھول گیا وہ قرآن آتا تو عزت ہے اللہ دے واسطے تے رسول دے واسطے تے مسلمانوں واسطے مومنا واسطے عزت ہے یہ انہوں آدھے پہ عزت ماب بہر حال ماوا محترم ہی جو مرض کرتا سا پیا پھر کی ہوا اب آپ کے سامنے تشریف لانے پرائم منسٹر بھارت تشریف لانے والی ہے جس لئے آ گئی آہا مولوی پھر استقبال واسطے اٹھے صدقے مولوی اٹھے نے استقبال واسطے ہوں اتنے میں ایک گل کرا پہلی نظر معاف غیر محرم عورت تے پہلی نظر پی جائے کیوں بھی ٹھیک ہے کہ نہیں پہلی نظر جی اتفاقی وہ معاف ہے تے دوجی دانستہ طور تے جڑی ویکھے بولو نظر دا زنا کا کی خیال ہے وہ مجرم ٹھیک ہے کہ نہیں بولو بھی اور نہ بولو ٹھیک ہے کہ غلط ہے میں جدو آئی ہے پی میں ایک گل دس دو جدو آ رہی ہے مولوی انتظار کرتے ہیں پہ ہوں شیریمتی آ رہی ہے شورے متے ویخ رہے ہیں شیری آ رہی ہے شورے نہیں اولا ماں سن 16 ہا سن اولا ماں سن شورا فا سن 16 ہا سن لہذا شاہ صاحب مناسب نہیں
اخلاق تو گری ہوئی گل ہے. میں کہ 82 سال دی عمر 18 سال دی لڑکی نے شادی کر لیا, 5واں منڈا پیدا کر لیا, وہ کو خیر دی توقع کی نہیں سمجھا میری گل. کی خیال ہے 82 سال دی عمر دی شادی کرے, 18 سال دی لڑکی نال 5واں بچہ پیدا کر لیا, حالی وہ 16 ہال شورا باز ہی رہ گئی, حالی انہوں آخی وہ بزرگ لوگ سن. ہائے بہرحال محنت کرنا پہ آ رہی ہے, نتیجہ نکلیا پہلی نظر معاف, دوجی مولوی ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں. تو میں تقریر کر رہا, تھی آدھے ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ, وہ جیوندا رہو سیدا ہو خوش رہو, تیرے تو قربان, وہ تیرے تو داد دے رہے ہو. جب وہ تقریر کر رہی خوش رہو, وہ صدقے تیرے تو اشکیاں ہی, وہ قربان کرے رہے جیونی رہو, مجھے مولوی خیال ایمانداری لاکھ لعنت ہے جی مولویت دا. پھر آدھا سود السلام علیکم ساڈے چ ہوتی ہے, کی گل. دوجی گل یہ ہوتی ہے کہ جی نہ سلام, ایک ہوں السلام علیکم, انہیں آدھے ان کی آخے السلام علیکم, کی آخیا نے نمستے, متھا ٹیکنے, اور تیجے نمبر مثلا اسی آنے السلام علیکم. میرے ایک عزیز نے رشتہ دار نے, عزیز تو نہیں کہنا چاہیے, بار رشتہ دار نے شبیر صاحب السلام علیکم بھائی, میں نے بسم اللہ صدقے ماما ہی راضی ہو خریت ہے ٹھیک ٹھاک, میں انہوں وعلیکم السلام کر دیا کہ میں چٹپٹ جفے چلے لینا, صدقے راضی ہو ماما جی ٹھیک ہو نا خریت ہے نا, انہوں میں جفے چلے لینا. نتیجہ نکلیا انہوں بھی کور کر لیا, چونکہ رشتہ داری جو ہوئی تو کور بھی کر دینا تاکہ برے بھی نہ پڑی, وہ رشتے کچھ اس قسم کا کور بھی کر گیا, انہوں بھی باہر. دوجے نمبر پہ ہوتی ہے متھا ٹیکنے, تیجے نمبر پہ ہے جی نمستے, چوتھی گل ہے کہ السلام علیکم. کیوں بھی ایویں گل ہے کی خیال جی تے آخیا جی نمستے تو لاکھ دی لاکھ, کی خیال جی آخیا نے متھا ٹیکنے ہیں جی تو فٹے منہ مولویت دے تے والی کی خیال ہے. جی تو آخ سلام علیکم تے تو یا گاندھی سلام علیکم آ سکنا, اسی یا نبی سلام علیکم نہیں آ سکتے. جی تو یا گاندھی سلام علیکم آخے تے کوئی گل نہیں, کوئی شرک نہیں, اسی یا نبی سلام علیکم آخ لی تے شرک. ہائے پر نہیں تو یا آخر بھی ایسا نہ نمستے آخیا نہ متھا ٹیکنا نہ ہو السلام علیکم یا آخیا, پھر تیجا کم ہی ہو صدقے بسم اللہ راضی ہو, آئیے صدقے جائیے بسم اللہ راضی ہو, ٹھیک ہے جی اور سناؤ خریت. یہاں چون کے کہڑا کام پوچھا کرو یہاں چوتھا ہی زیادہ مضمون ہونا یہاں نے. پھر اگے چل قوم نے پوچھا کتنے چلی ہے, اس آخیا 7 سال جشن پہ, اس کیا پاگل دی پتر نہ ہوئے تھے, اسی گاں دی پوجا کریے قوم کو کے کھا جائے گاں, اسی گاں دی پوجا کریے یہ گاواں کو کے کھا جائیں, اسی یہاں دیا بانگاں ڈکیے سارے جھٹکے ڈکن, اسی گاں دی پوجا کریے وڈی عید دن ٹا کے پوری پوری گاں کھا جائے ایک مول میں. اس آخیا تو کدھر چلی ہے, اگلے جڑے پاکستان چاہیے فساد ہوں سن جدو کٹھے تھا اس تو بعد ساری 65 کی لڑائی ہوئی 70 کی ہوئی, تو کنا گل چلی ہے. اس آخیا بھی ٹوٹ مرو شالا تا بیڑا کر کے جائے نہ سمجھو سکھڑے ہو. اس آخیا جنانی کی کٹے کی مت ہوں تیرا بیڑا کر کے تو دشمنوں میں چلنی ہے اے مسلم مولوی. اس آخیا بھی ٹوٹ مرو شالا نہ جوانیاں چڑھو ایویں ویخ کے نہ بھول جاؤ, یہ ہور مولوی نے وہ بانگاں دین والے ہور مولوی نے, وے شکلوں ویخ کے نہ بھول جاؤ یہ ہور مولوی نے وہ مولوی. اس آخیا شکلوں ویخ کے نہ بھول جاؤ, شکلوں ویخ کے نہ بھول جاؤ, مت ایکو جی شکل ویخ کے پر کچ بھی من کا لال بھی من کا ایکو رنگ دوہاں دا جادر گل دے کول
سمرو جا در گرد ایک کچ بھی من کا لال بھی منی کا کوئی اکو رنگ دوہاں میری گل والی تو سمجھا نہیں میں کیا کہ وہ کچ بھی من کا لال بھی منی کا کچ بھی من کا لال بھی منی کا اکو رنگ دوہاں اکو رنگ دوہاں دا جان در گر دے کولی لجایا او جان در گر دے کولی لجایا کہ فرق ہے لکھاں کوہاں او فرق ہے لکھاں حالی میری گل تو حالی بھی غور نہیں کی جہاں در گل بے کول لے جائیے اصا اتے جانا ہوں اج کھلونا ہوں یہ بیڑا کر کہ نبی چھڈ کے نبی اسی جائیے تو اسی انہیں جانا ہوں بیڑا جان در گل بے کول اصا رب دے سامنے کھلوئیے تے آنے یہ اتے بھی آج کر کے کی خیال جان در گل دے کول جائیے فرق ہے لکھاں مرض کرنا اس آخیا وہ ہور مولوی نے جڑے بانگاں دیندے نے یہ ہور موس گیا یہ کون نے سکے ساڈے پیو دادے دا بوٹا لائے یہ ساڈا ہی باغ پروار ہے اج میں ویکھن چلی ہاں کی حال ہے ساڈے باغ دا جدو ویکھیا تے بڑے بڑے موٹے مولوی آخیا سبحان اللہ ایک ہی ہے 60 سال جشن پتہ لگا عمر بھی ساری 100 سال نے نہیں سمجھا لی میری گل پتہ لگ گیا ساری عمر 100 سال نے اج پہلا جشن 7 سال منایا یہ تو پہلا انہوں کا وجود کو نہیں عمر ساری 100 سال وہ مولویاں کی ری سی اس انچا کیا انجات ضیاء الحق نے ہاتھ پیچھے ہو سکیا جا مسلمان مرد غیر محرم عورتوں ہاتھ نہیں ملانا غیر محرم عورتوں مرد مسلمان ہاتھ میں مسلمان ہاں میں کراڑی ہاتھ کدی نہیں ملائی انہوں کہنا جا میں تیرنا ہاتھ نہیں بلا نہ ہاتھ نہیں میں تیرنا بلاوا لو نہیں حلوہ کھاؤ جی نہیں نبی پاک دے نام دی کوئی شہ نہیں غوث پاک دے شہ دی کوئی نہ دی کوئی چیز سنجے گاندھی دی ککڑ جڑے نے وہ کھا لینے کراڑا دے گھروں کھا لینے نبی دے نام دا جے تے نبی دے نام دی کوئی شہ تو مولوی رکھانی نہ میں ایک دیر سوچیا یہ وجہ کی کھاندے کیوں میں رب دے قرآن دا مطالعہ کیتا میں آخیا مجھے پتہ لگ گیا بھی کیوں نہیں کھانے میں آخیا یہ چنگیاں چیزاں کیوں نہیں کھاندے حلوہ کھیر مرغا یہ کی وجہ ہے کیوں نہیں کھانے میں بڑا حیران ہوا یہ کھاندے کیوں نہیں بڑا حیران جسلے ہویا مینوں پتا رب دا قرآن پڑھیا جسلے تو مینوں پتا لگ گیا کیوں نہیں کھاندے کیونکہ رب دے قرآن دے اندر رب نے بھی اعلان کیتا او میرے منن والےو او میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والےو او میری توحید تے ایمان رکھن والےو سچے تے پکے مسلمانوں انج کریا کرو فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ کچھ پڑھ کے کھاؤ کلے ہی کھاؤ گے پھر نال بولو بھی ہائے ہائے قوم جڑی ہے نا ساڈی اور گل کو ہاں میں کو سمجھ نہیں آتی قرآن نے آخیا فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ کچھ پڑھ کے کھاؤ جدو کھاؤ گے تسی کھاؤ گے پھر تواڈے نال کھان لگا میں ایک دیر ویکھیا پلاز ماں کے تے ویکھیے دستا جو نہیں مختلف قسم دا نا وہ
ایک دہڑے تاریخ ختم نبوت چلتی سی پی میں گھر جا کے بیوی نو آخیا میں کرم والے جلسے تو آیا میں بھاگا والی کوئی روٹی ٹکر ہو سکے بہ جا پکا دے نہیں میں آخیا تو رہن ابھی جو باہروں کھان رہے ہیں اتنے چل کھانے تینوں کی مصیبت چ پانا میں گیا اگر ریڑھی والا گرما ویچتا سا ہوں یاد نہیں 10 کا کہ 12 کا کہ 14 کا میں گرما خرید میرے نال ایک اور مولوی سی ایک اور بندہ سی میں وہ خرید کے پر ایک مدرسہ شریف اتنے بہ کے میں چلو کٹ کے کھا لینا وہ ڈرائیور کہنے لگا جی اپنی پینسر ٹیکسی والا سی میں ٹھیک ہے لے اسی آخیا یار پہ اتنے وقت ملے یا دونوں بیٹھیاں کھا لینا اصل جناب گرما بڑے فرسٹ کلاس طریقے کٹ کے اتنے کالیاں مرچاں نمک منگوا کے آلی تھالی بھر کے سامنے تریے تے ایک چنگا پلا بلڈوزرے ملت گیٹ لنگ آیا گیٹ لنگ آیا میری سی گیٹ وال کنڈ وہ سی منہ سکے شاہ جی کی گل مر گیا میں ہوا کی اس آخیا پکی پکائی تے گڑا میں کیا پھر بھی اس آخیا وہ اجڑ گیا میں کیا حکم بھی دس ہو سکے پیچھا دھیان مار میں دھیان ماریا پرانے پیپل جا موٹا مولوی جی جڑا والے بورڈ نہیں ویسے ڈارے مولوی تے لگائے میں کہ لب ہوں اس آخیا میں بھی ادو ہی پریشان کوئی بندے دو سا گرما ایک چیز ہے یہ پی گیا اس سے بکری والی لڑائی ہے مر گیا سی میں سوچیا بھی ہوں میں کہ تو فکر نہ کر میری انہوں نہیں سی ابھی پتا میں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میں کہ یا اللہ حضور غوث پاک دے روح پاک یا اللہ دا ثواب بچائیں غوث پاک دے روح پاک تک یا اللہ اجمعین میں کہ بسم اللہ صدقے مولانا تشریف میں کہ اور رد کرنا کوئی نہیں پاس مہربانی شاہ میں کیا تھوڑا بڑا کہ نہیں بڑی میں کیا ایک لکما کہ بڑی مہربانی نہیں تھا میں ہوں کھا گیا میں کہ بڑا مشکل کچھ آئے بچا جڑے نہیں اس ملون نے لے جانا تھا یعنی ایک ٹیکنیکل اور پریکٹیکل چیز ہے کہ کچھ پڑھ کے کھاؤ نیڑے بھی نہ آئے قرآن آتا پیا میری گل غلط ہو سکتی ہے دوسرے بندے کی غلط ہو سکتی ہے تیجے کی غلط ہو سکتی فاگلو بھی ماں دو کے رسم اللہ علیہ کھاؤ جہے اللہ کا نام لا کے کچھ کھاؤ کوئی شہ ہوے کھیر ہوے حلوا ہوے مرغ ہوے تتر ہوے چکور ہوے کوئی شہ ہوے کچھ پڑھ کے کھاؤ کلے ہی کھاؤ گے وہ نال کھان لگا کچھ پڑھ کے کھاؤ پاویں ایک آیت پڑھ لو 2 پڑھ لو 4 پڑھ لو پورا قرآن پڑھ لو کچھ پڑھ کے کھاؤ بعد ایک آیت نالوں کا گزارا نہیں ہو تو 3-4 پاچا پڑھو انشاءاللہ نیڑے بھی نہیں آئے گا کھلے بوئے چھڑ جا فرسٹ کلاس حلوا پکا کے پڑوے سے تر جا بوئے کھلے چھڑ جا اتنے کچھ پڑھ کے جدو آئے گا تو ہی آئے گا وہ پیا پھرے گا حلوے کے نیڑے نہیں آن لگا کی خیال ہے جدو کھائے گا تو ہی کھائے گا فیصلہ آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتنے بھی حاضری دیندے ہو یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے مسلک حقہ دی خدمت بھی